صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل احترام صاحب صدر اور معزز و محترم زعماء کرام، شرکاء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نسبت سے اس تقریب میں شرکت ہم سب کے لیے باعث خیر، باعث رحمت اور باعث اجر ہے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا جب اس میں مبارک آتا ہے تو آپ کی جلالت شان اتنی ہے، اس کی ہیبت اتنی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پہ لفظ اور زبان یہ دونوں ساتھ نہیں دیتے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو فقط جذب کر لیا جائے اپنے اندر. اور اگر میرا بس چلے تو میرا وجود اور میری روح وہ گرد بن جائے اور جہاں داتا حضور کے تلوے لگے ہیں ان راہوں پہ فدا ہو جائے. اس نور کی، اس روحانیت کی اتنی تجلی ہے وہاں پہ اور اس کی اتنی تاثیر ہے وہاں پہ. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ایسے فرامین ہیں کہ جن کی اگر آپ نے عملی تصویر دیکھنی ہو تو اس کا پیکر مثال آپ کے سامنے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے شاید ہی آپ کو کوئی ملے. جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری حرمت بڑی ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری خوشبو بہت اعلیٰ ہے، تیری فضیلت بہت ہے، لیکن بعض مومنین ایسے ہیں جو اپنی حرمت میں تجھ سے بھی بڑھ کر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعلان جنگ فرماتا ہے جو اس کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے. اور اسی سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب فرائض ادا کر لے اور اس کے بعد میرے مزید قرب کے لیے نفلی عبادت شروع کرے تو وہ میرا قرب پا لیتا ہے اتنا کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، آسمان والوں میں منادی کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. لہٰذا اللہ کی محبت میں وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں. جبریل امین اب جاؤ اہل زمین میں بھی منادی کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اور جبریل امین زمین میں منادی کرتے ہیں
اور جبریل امین کی اس منادی سے، اس ندا سے، اس پکارنے سے، اس صدا لگانے سے جو اہل ایمان کی روحیں ہوتی ہیں ان کے اندر اس بندے کی محبت داخل کر دی جاتی ہے۔ تو جو اولیاء اللہ سے جیسے داتا حضور ہیں، ان سے جو ہماری محبت ہے وہ ہماری اپنے اختیار سے نہیں ہے، وہ اس اختیار سے ہے جو جبریل امین نے ندا لگائی ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ داتا حضور کی کئی شناختیں ہیں، بنیادی 3 آپ کے تعارف ہیں۔ ایک آپ کا تعارف ایکڈیمک تعارف ہے جسے ہم کشف المحجوب کے ناطے سے جانتے ہیں، جو آپ کی کتب میں سے واحد موجود کتاب ہے۔ اس حوالے سے، اس مناسبت سے ہم آپ کو جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان سب میں ہمارے علم میں ہے کہ کشف المحجوب تصوف کی بنیادی کتب میں سے، یعنی جس کو بیسک سورس کہا جاتا ہے، بیسک سورس کی کتابوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے کا سواس میں، جو لنڈن یونیورسٹی کا ایک کالج ہے، اس میں ایڈمیشن ہوا، تو ان کے صوفیزم کے کورس میں جہاں اور دیگر بزرگوں کی کتب شامل تھیں تو نکلسن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ کشف المحجوب بھی شامل تھی۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، رسائل میں، جرائد میں آپ کی ذات اقدس کے علمی حوالے سے جو تعارف کیا جاتا ہے وہ آپ کا ایک ایکڈیمک تعارف ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو دوسری شناخت ہے وہ یہاں جو پاک و ہند میں جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے اسلام کا، اس کلچر کی ڈیولپمنٹ کے اندر وہ ہمارے عقائد کا تھا، وہ ہمارے دیگر طریقے عبادت کا تھا، وہ ہماری مشاہدات کے حوالے سے تھا، وہ تصوف کے بارے میں عملی اپروچ کے اوپر تھا، جتنے بھی یہ حوالے اس کے بنتے ہیں کلچر کی ڈیولپمنٹ کے، ان کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بغیر، آپ کے مطالعے کے بغیر پاک و ہند کے مسلم کلچر کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی اکثریت کا وہی عقیدہ، وہی سوچ، وہی طریقہ کار، وہی فقہ ہے جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لے کے آئے۔ تو اس لیے آپ پاک و ہند کے مسلم کلچر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سمبل ہیں، جن کے بغیر پاک و ہند کا مسلم کلچر نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی ایکڈیمک کے بعد یہ آپ کا کلچرل انٹروڈکشن ہے، ان کی کلچرل آئیڈینٹی ہے، اور یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے۔ لیکن ایک تیسری ایسی چیز ہے جس سے آمد الناس آپ کی ذات اقدس سے جڑی ہے، اور میں یہ دونوں بھی بہت بلند رکھتا ہوں، لیکن وہ جو تیسرا آپ کا تعارف ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید انسان کی روح سے بھی زیادہ لطیف ہے، اور وہ چیز ہے کہ آپ جس مقام پہ مدفون ہیں، جہاں آپ کی مرقد مبارک ہے، جہاں آپ کی تربت شریف ہے، جہاں آپ کی قبر انور ہے، جہاں آپ کا جسد مبارک محو آرام ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ جس طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب میں بغداد میں مقیم تھا تو میرا کوئی مسئلہ الجھ جاتا، کسی بات کی مجھے پریشانی لاحق ہوتی، کوئی عقدہ پڑ جاتا، تو میں سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا، ان کی قبر کے قریب نوافل ادا کرتا، اور میرے ہاتھ دعا سے ابھی نیچے نہ آ پاتے کہ اللہ میرے اس عقدے کو حل فرما دیتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ تو اولیاء اللہ کی قبور کے نزدیک اللہ کی رحمت کا کثرت سے نزول ہوتا ہے،
اور جس مقام پہ اللہ کی رحمت کا کثرت سے نزول ہو وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ بندہ وہاں جا کے روحانی طور پہ ان کا وہ فیض حاصل کرتا ہے، ان کے انوار کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی ذات گرامی کا وہ پہلو ہے جس کے دامن پناہ میں ایک عام آدمی کو پناہ ملتی ہے، اور یہ ہمارے کلچر کا سب سے وہ نمایاں حصہ ہے جس کے ساتھ عوام سب سے زیادہ شدت سے جڑی ہیں، اور ان کا جو ذکر ہے اور ان کا جو تذکرہ ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے، وہ اس بات کی احتیاج نہیں رکھتا کہ کوئی احمد علی کھڑا ہو کے ان کی فضیلت بیان کرے، کوئی علامہ کھڑا ہو کے ان کے بارے میں بات کرے، کوئی خطیب ان کا تذکرہ کرے، کوئی واعظ ان پہ واعظ کرے، کوئی مقرر شعلہ بیان اپنا بیان کرے۔ ان کا ذکر ان باتوں سے مبرہ ہے، ان باتوں کی احتیاج نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے دم کی حفاظت فرمائی، اپنی سانس کی حفاظت فرمائی، اور کوئی سانس بھی ذکر الہی کے بغیر، محبت الہی کے بغیر، اطاعت الہی کے بغیر، یاد الہی کے بغیر نہیں نکلا ان کے وجود اقدس سے۔ اس لیے قیامت تک داتا حضور کا نام اس دنیا میں چرچوں میں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک عبرت ان کے سامنے بھی ہے، جو عبرت جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ راوی کی اس طرف حضور داتا صاحب قیام فرما ہے اور راوی کی اس طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں جا کے دیکھیں کیا ویرانی ہے۔ اس شخص کا مدفن ہے جس کی لاکھوں کی فوج تھی، شاہی لشکر تھے، ہزاروں حرم سرائیں تھی، بے پناہ دولت تھی، سونے میں تلتا تھا، لیکن آج اس کی قبر پہ کوئی دیا جلانے نہیں جاتا، لیکن داتا حضور کا دیا کوئی بجھا بھی نہیں سکتا۔ آخری میں اور افہام میں سے کسی کا کلام ہے، اس پہ اجازت چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر پوری دنیا ہوا بن جائے، جکھڑ بن جائے، طوفان بن جائے، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، اگر پوری دنیا جکڑ اور طوفان بن جائے، اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ جس دیوے نو آپے بالے کد کسے تھی بجدا، نام فقیر تنہادا باہو قبر جنہادی جیوے ہو۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو داتا حضور سے منسوب اس محفل میں تشریف لائے، جنہوں نے شرکت کی، اور میں مبارک پیش کرتا ہوں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو، جناب شاہد رشید صاحب کو، عثمان صاحب کو، برادرم سیف صاحب کو، اور ان کی ساری ٹیم کو، کہ جو اس طرح کی محافل منعقد کرتے ہیں، اور ان کی جو علمی کلچرل حیثیت ہے اور ان کا جو روحانی مقام ہے، اس کو ہمارے دلوں میں بار دیگر اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔